زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ تمامی اہل اسلام کو اسلامی نیا سال 1445 ہجری بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے لیے یہ سال امن و امان کا سال بنائے، اور اس سال میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ مسلمان اپنے سال کا آغاز بھی قربانی سے کرتا ہے، اور اپنے سال کا اختتام بھی قربانی سے ہی کرتا ہے۔ ہمارے مہینے کا سال کا آغاز قربانی سے ہو کر اور قربانی پر ختم ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ اسلام قربانی چاہتا ہے۔ قربانی چاہے جان کی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے وقت کی ہو، اسلام قربانی چاہتا ہے۔ ہر وقت مسلمان کو قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مہینہ وابستہ ہے۔ ان کے نام سے اس مہینے کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آئیے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقبت کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف کا ورد کیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت
دولت اے حسین۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت سنی ہر سال مناتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک مناتا رہے گا۔ کیوں مناتا ہے؟ اس کی وجہ شاعر کہتا ہے کہ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ درود شریف پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں جن کا مرتبہ سب سے بلند و بالا کیا ہے ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ دنیا ان کی قربانی کو جانتی ہے، انہوں نے اپنی جان کی قربانی بھی پیش کی، اپنی اولاد کی قربانی بھی پیش کی۔ جب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان سے قربانی مانگی، آپ نے لبیک کہہ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا۔ یہی قربانی کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا، نہ حضرت آدم کو وہ مرتبہ ملا، نہ حضرت ادریس کو وہ مرتبہ ملا، نہ حضرت نوح کو وہ مرتبہ ملا، نہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہ مرتبہ ملا، نہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو وہ مرتبہ ملا۔ جو مرتبہ خلیل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا وہ کسی دوسرے نبی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کیا، لیکن اپنے محبوب کو سب سے اعلیٰ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی اعلیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تو آپ کی قربانی کا بھی جو ہے اعلیٰ ہی ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قربانی مانگی، بچے کی قربانی مانگی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تیار ہو گئے، وہاں میدان میں لے کر آئے، لٹال دیا گیا، اور جب چھری چلانے کا حکم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہٹا دیا اور مینڈے کو قربان کروا کر قربانی کو قبول فرما لیا۔ لیکن آؤ جب اپنے محبوب کی بات آتی ہے، جب اپنے جو ہے پیارے کی بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی مانگی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زانوئے اقدس پر حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام بھی حضرت ابراہیم تھا، وہ آپ کے زانوئے اقدس پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زانو پر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اپنے دونوں بچوں سے بڑا پیار کر رہے ہیں، ایک طرف نواسے کو بھی پیار کر رہے ہیں، ایک طرف جو ہے حضرت ابراہیم کو بھی پیار کر رہے ہیں، لیکن جب نواسے کو پیار کر رہے ہیں تو حضرت امام حسین کو چوم بھی رہے ہیں اور سونگ بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چومنا تو سمجھنا آتا ہے لیکن سونگنا سمجھنا نہیں آتا۔ اللہ اکبر، عرض کیا اللہ کے رسول آپ جو ہیں حضرت امام حسین کو سونگ رہے ہیں، کہا ہاں ہاں کیوں نہ سونگوں، یہ جنتی پھولوں میں سے جو ہے ایک پھول ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین کے بارے میں یہ فرمایا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تبھی پکار اٹھے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ اکبر،
وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اپنے دونوں بچوں سے محبت فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم کو بھی پیار کر رہے ہیں، حضرت حسین کو بھی پیار کر رہے ہیں۔ جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ ابراہیم سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں بہت پیار کرتا ہوں۔ کہا آپ حسین سے بھی بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا حسین سے بھی بہت پیار کرتا ہوں۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو آپ پسند فرما لیجئے، جسے چاہیں آپ روک لیں اور دوسرے کا انتقال ہو جائے گا۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، وہ وہابی دیوبندی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، نادان دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بھیج رہا ہے اور اختیار دے رہا ہے کہ چاہے تو حسین کو بچا لے اور چاہے تو ابراہیم کو بچا لے۔ نبی کی مرضی پر روح بھی نکالی جا رہی ہے تو نبی کی مرضی پر۔ اے محبوب تیری مرضی ہے، تو چاہے حسین کو پسند کر لے چاہے اپنے بیٹے کو پسند کر لے، ذرا قربان جاؤ کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کو پسند نہیں کرتا؟ نواسا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، بیٹے سے زیادہ عزیز نہیں ہوتا ہے۔ ارے جب آج جو ہے لوگ بیٹیوں کو زیادہ عزیز نہیں رکھتے بیٹوں کے مقابلے، تو نواسے کو کیا عزیز رکھیں گے؟ کتنا ہی نواسا عزیز کیوں نہ ہو، بیٹے سے زیادہ عزیز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے، ایک طرف حضرت امام حسین کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کہا اگر ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، لیکن اگر حسین کا انتقال ہو جاتا ہے تو مجھے بھی بہت تکلیف ہوگی اور میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، حضرت علی کو بھی تکلیف ہوگی، لہذا میں فیصلہ کر لیا حسین کا جو ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، ذرا آپ غور تو کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ سے کتنی محبت تھی کہ حضرت فاطمہ کی تکلیف گوارا نہ کی، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ وہ حضرت فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ حضرت فاطمہ اللہ اکبر جن کی تکلیف اللہ کے رسول گوارا نہ کریں۔ آج ہم سنی کہلانے والے مسلمان ڈھول تاشا بجا کر حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت امام حسین کے وصال کے دن، شہادت کے دن، جس دن ان کا انتقال ہوا، ان دنوں میں ڈھول تاشا باجا بجا کر بولو حضرت فاطمہ کو تکلیف دے رہے ہیں یا خوش کر رہے ہیں؟ بتا دیں، وہ تعزیے دار، وہ ڈھول بجانے والے خود فیصلہ کریں کہ ڈھول بجا کر ایسے موقع پر گھر والوں کو تکلیف ہوگی یا خوشی حاصل ہوگی؟ اگر کہو گے خوشی حاصل ہوگی کہو، نہیں کہہ سکتے۔ بڑے سے بڑے ڈھول پیٹنے والے کو لے آؤ جو اس موقع پر ڈھول بجانے کو جائز کہہ رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں لاؤ ان کو سامنے، ان میں سے ایک بھی کہہ دے کہ ہاں اس موقع پر ڈھول بجانے سے خوشی ملے گی تو جاؤ۔ نہیں کہہ سکتا، اور اگر کہے گا تو تیرے باپ کا جب انتقال ہو یا تیرے دادا کا انتقال ہو چکا ہوگا یا پردادا کا انتقال ہو چکا ہوگا، ان کی برسی کا ہر سال آتی ہوگی، ہر سال اہتمام کرتا ہوگا، تو مولوی کو نہ بلا بلکہ ڈھول والوں کو بلا لیا کر، سامنے جو ہے نیاز و فاتح کا سامان رکھ دیا کر اور تھوڑی دیر ڈھول پٹوا کر جو ہے اپنی ایصال ثواب کر دیا کر۔ کون ہے جو کرے گا؟ کرو ایسا۔ میں ان تعزیے داروں سے ڈھول پیٹنے والوں سے کہتا ہوں کسی مولوی کو نہ بلاؤ، جب تمہارے باپ کی برسی ہو، جب تمہارے دادا کی برسی ہو تو چند ڈھول والوں کو بلا لیا کرو، نیاز و فاتح کا سامان سامنے رکھ دیا کرو اور تھوڑی دیر جو ہے ڈھول پٹوا کر یوں عرض کیا کرو اے پروردگار عالم میں نے یہ ڈھول پٹوایا ہے، امام حسین کے موقع پر بھی پٹوایا تھا، اپنے باپ کی برسی پر بھی پٹوا رہا ہوں، اس کا ثواب پہنچا۔ اگر ثواب جانتے ہو، نہیں جانتے صرف تماشا کر رہے ہو، قوم کو گمراہ کر رہے ہو۔ لیکن اے میری قوم، تو کیسی ہے جو گمراہ ہو رہی ہے؟ کیوں ان ڈھول والوں کو پیسہ دیے رہے ہو؟
جب یہ دروازوں پر آتے ہیں ان کو کیوں نہیں لٹاتے؟ تم حسینی ہو، امام حسین جو ہے وہاں 22,000 کی فوج سے لڑ رہے تھے، تم اپنے دروازے پر چند ڈھول باجے والوں سے نہیں لڑ سکتے جو تمہارے دروازے پر آ رہے ہیں؟ کائے کا حسینی ہونے کا دم بھر رہے ہو؟ کائے کا اپنے آپ کو حسین کا غلام کہہ رہے ہو جو حسین کے نام پر حضرت فاطمہ کو تکلیف دے رہے ہیں، حضرت علی کو تکلیف دے رہے ہیں، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی؟ تو کائے کے حسینی ہو جو ان ڈھولکیوں کو نہیں بھگا سکتے اپنے دروازوں میں، بلکہ ان کو پیسہ دے کر، ان کو دوپٹے اڑا کر اس کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ یاد رکھو جس نے فاطمہ کو تکلیف دی ہے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، یاد کرو قیامت میں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ وہی نبی جس کے نواسوں کے جو ہے وصال کے موقع پر یہ کام کر رہے ہو، بچانے والا وہی نبی ہے، وہی شفیع المذنبین ہے، وہی رحمت للعالمین ہے، کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ نہ کوئی خانقاہ تمہیں آ کر بچا لے گی، نہ تمہارا کوئی دوست و احباب تمہیں آ کر بچا لے گا۔ اللہ اکبر! امام حسین، کیسے امام حسین جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول کا جملہ دیکھو، سرکار فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر! کیا مطلب ہوا؟ حسین کو تکلیف دینا اللہ کے رسول کو تکلیف دینا ہے۔ ایک مرتبہ ام فضل اللہ کے رسول کی چچی نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر آپ کی گود میں دیا جاتا ہے۔ گھبرا جاتی ہیں خواب دیکھ کر کہ یہ تو بڑا عجیب خواب ہے، میرے آقا اللہ کے محبوب کا گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں دے دیا گیا، کتنا برا خواب ہے۔ گھبراتی ہوئی آتی ہے، اللہ کے رسول سے عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول بہت برا خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں دے دیا گیا۔ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اے چچی جان خواب برا نہیں ہے، خواب بہت اچھا ہے، ان قریب فاطمہ کے بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ وہ فاطمہ کے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ اللہ اکبر! اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نبی پاک کے جسم کا ٹکڑا حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند و بالا کیا کہ آپ کا نام جو حسین رکھا گیا اور آپ کے بھائی حضرت حسن کا جو نام رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان دو ناموں کو چھپا کر رکھا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک امام حسین کی پیدائش تک یہ دو نام چھپے ہوئے تھے، کسی کے نہیں رکھے۔ بولو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے حضرت امام حسین کا مرتبہ سمجھو، حضرت امام حسن کا مرتبہ سمجھو کہ جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نواسوں کے لیے چنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے کسی کے وہ نام نہ رکھے، ان ناموں کو چھپا کر رکھا، بلکہ سب سے پہلے حضرت امام حسن اور امام حسین کے ہی یہ نام رکھے گئے۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان ناموں کو چھپا کر رکھا تھا، کسی کے دماغ میں ہی نہیں آیا کہ کسی کا نام حسن یا حسین رکھیں، لیکن جب اللہ کے رسول کے نواسے آئے تو آپ نے اپنے نواسوں کا نام حسن و حسین رکھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ دو نام جنتی ناموں میں سے دو نام۔ اللہ اکبر! عرض یہی کر رہا ہوں حضرت امام حسین کے مرتبے کو سمجھو، ان کے اس وصال کے موقع پر کسی طرح کی کوئی خرافات نہ ہونے پائے۔ آج ہم جو ہے جگہ جگہ جو ہے تعزیہ داری، تخت بازی اور جو ہے علم وغیرہ اٹھاتے ہیں، اس طریقے کے غلط جانے کتنے کام کرتے ہیں۔ 7 تاریخ کو عورتیں مہندیاں چڑھاتی ہیں، یہ سب خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے، اس کا شریعت
شریعت میں کہیں سے کہیں تک کوئی جو ہے اصل نہیں ہے، یہ سب خرافات کام ہیں جو شیعوں سے مسلمانوں میں چلے آئے ہیں، یہ سب رافضیوں کے کام ہیں۔ سنی مسلمانوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اپنے آپ کو اس سے پاک کرو۔ تم صحابہ اکرام کے ماننے والے ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو، تمہارا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو صحابیوں کا طریقہ تھا، تمہارا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو اہل بیت کا طریقہ تھا، تمہارا رافضیوں کا طریقہ تمہیں نہیں اختیار کرنا ہے، شیعوں کا طریقہ تمہیں نہیں اختیار کرنا ہے، ورنہ سن لو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جس سے مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ ان کے طریقے کو چلو گے، ان کی طرح ہرے ہرے کپڑے پہن کر، ہری ہری ٹوپیاں لگا کر اور تخت و تاجیوں کے ساتھ گھومو گے، قیامت کے دن تمہارا حشر بھی رافضیوں کے ساتھ ہوگا۔ اگرچہ تم سنی ہو، اگرچہ تم سنی ہو، لیکن تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت امام حسین کے مرتبے کو ہم نے اور آپ نے جانا ہی نہیں، صرف ڈھول پیٹنا، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 25 حج جو ہے وہ پیدل فرمائے ہیں، پیدل مکہ شریف جا کر 25 حج آپ نے کیے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مرتبے کو حضرت عمر نے سمجھا، جن کے مرتبے کو حضرت ابو بکر نے سمجھا، چھوٹے سے بچے ہیں، خود بیان کرتے ہیں امام حسین بڑے ہونے کے بعد کہ میں بہت چھوٹی عمر میں تھا، حضرت عمر فاروق اعظم منبر پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں وعظ فرما رہے ہیں، میں پہنچ جاتا ہوں، پہنچنے کے بعد کہتا ہوں میرے ابا کے منبر سے اتریے اور اپنے ابا کے منبر پر جائیے۔ حضرت امام حسین خلیفہ وقت حضرت عمر سے کہتے ہیں میرے ابا کے منبر سے اتریے، یعنی میرے نانا کے منبر سے اتریے اور اپنے باپ کے منبر پہ جائیے۔ تو حضرت عمر تھے جنہوں نے امام حسین کے مرتبے کو سمجھا تھا، کوئی اور ہوتا غصہ ہو جاتا، ناراض ہو جاتا۔ آپ نے پیار سے امام حسین کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا بیٹا میرے باپ کا منبر ہی نہیں ہے، میرے باپ کا تو منبر ہی نہیں ہے، رسول پاک کا ہی منبر ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے، بیٹھ جائیے۔ اتنا کہہ کے بٹھا لیا۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں پھر میں وہیں آپ تقریر کرتے رہے اور میں وہیں پر کھیلتا رہا، وہیں پر کھیلتا رہا، یعنی مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے اور سب نمازیوں کو حکم ہے ادب سے بیٹھیں۔ امام حسین حضرت عمر فاروق اعظم تقریر کر رہے ہیں اور حضرت حسین وہیں پر بیٹھے ہوئے کنکریوں سے کھیل رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا مرتبہ نبی نے بتایا کہ خود نبی نے اپنے کندھوں پر امام حسین کو سوار کر لیا۔ لوگوں نے کہا واہ سواری کتنی اچھی ہے، تو آپ نے فرمایا سواری دیکھ رہے ہو، سوار نہیں دیکھ رہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دل نہ دکھے، جن کو تکلیف نہ ہو، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی گوارا نہ فرمایا۔ دونوں بچے حسن و حسین تختی تحریر لکھ کر لاتے ہیں اور لانے کے بعد اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں کہ اماں جان بتائیے کس کی تحریر اچھی ہے۔ ماں نے بھی یہی سوچا میرے بچوں کا دل دکھ جائے گا، اگر حسن کی اچھی کہتے ہو تو حسین کو تکلیف ہوگی، حسین کی اچھی کہتے ہو تو حسن کو تکلیف ہوگی۔ حضرت فاطمہ کو اپنے بچوں کی تکلیف گوارا نہ تھی۔ بتاؤ جس فاطمہ کو اپنے بچوں کی یہ اتنی سی تکلیف گوارا نہ تھی کہ میں تحریر اچھی کر دوں میرے دوسرے بچے کو تکلیف ہو جائے گی، آج ان کی شہادت کے موقع پر اتنی خرافاتیں کر کے تم حضرت فاطمہ کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ کہا بیٹا اس کا فیصلہ اپنے ابا جان سے کراؤ، حضرت علی کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت علی کے پاس پہنچے، حضرت علی کو بھی گوارا نہ ہوا کہ میں امام حسن یا امام حسین میں سے کسی ایک کا دل دکھاؤں۔ کہا جاؤ اپنے نانا جان کے پاس جاؤ۔ نانا جان کے پاس پہنچے، اللہ اکبر، تمام کائنات کا فیصلہ فرمانے والے رحمت للعالمین، لیکن آپ نے بھی کہا نہیں، اس کا فیصلہ پروردگار عالم، اس کا فیصلہ جبریل امین فرمائے۔ جیسے ہی یہ کہا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آئے اور کہا رب فرماتا ہے اس کا فیصلہ ہم فرمائیں گے۔ قربان تو جاؤ، کوئی کہے گا کھیل ہو رہا ہے، ذرا قربان جاؤ، کھیل نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کی دلجوئی ہو رہی ہے۔
کون کر رہا ہے؟ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ان نواسوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، تو جو ان کے نواسوں کو تکلیف دے گا، یزید نے جو تکلیف دی ہے اس کی سزا وہ قیامت تک بھگت رہا ہے اور بھگتتا رہے گا۔ یزیدیوں نے جو تکلیفیں دی ہیں اس سب کی سزا انہوں نے دنیا میں بھی بھگتی ہے اور قیامت میں بھی بھگتیں گے، لیکن آج یزیدی کام کر کر اے سنیت تم جو تکلیف دے رہے ہو اس سے تم کیسے بچو؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک سیب لے کر آتے ہیں، کہا رب نے یہ سیب دیا ہے اور کہا ہے کہ جو ہے اس کو جو ہے اوپر سے چھوڑ دیجئے، جس کی تختی پر یہ سیب گر جائے گا اسی کی تحریر اچھی ہوگی۔ دونوں تختیاں رکھ دی گئیں، جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان میں اڑتے ہیں اور اوپر سے اس سیب کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سیب نیچے کی جانب آتا ہے۔ نیچے آتے آتے اللہ کے حکم سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آدھا حسن کی تختی پر گرتا ہے اور آدھا حسین کی تختی پر گرتا ہے، اور رب فیصلہ فرما دیتا ہے اے صاحبزادو تم دونوں کی تحریریں اچھی۔ رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ چاہا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو کوئی تکلیف ہو۔ آج ہم اپنے فعل سے کسی بھی ذریعے سے، چاہے 9 تاریخ کو گھوم رہے ہیں یا 10 تاریخ کو کربلا کا میلہ میں جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں، میلہ خوشی کے موقع پر لگتا ہے، بھئی عید میں لگاتا آدمی خوشی ہوتی ہے، خوشیوں کے موقع پر میلے لگ کر آدمی میلوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ مجھے بتاؤ وہاں کون سی خوشی ہے جو میلے میں گھوم رہے ہو؟ کون سی تمہیں ایسی خوشی ہو گئی جو میلے میں تم جو ہے گھوم پھر رہے ہو، کہیں حلوہ پراٹھا کھا رہے ہو، کہیں جھولا جھول رہے ہو؟ تمہیں کون سی ایسی خوشی ملی ہوئی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، امام حسین کی شہادت کی کیا خوشی منا رہے ہو جو اس دن تم نے میلے کو لگا کر اس کو گھومنے پھرنے کا سامان بنا دیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ 9 تاریخ کو نہ وہ گھومنے جائے، اگر کرنا ہے تو اپنے گھر میں جو ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، جتنے زیادہ ہو سکے اتنی ایصال ثواب امام حسن اور امام حسین کو پہنچائیں، شہدائے کربلا کو پہنچائیں۔ یقیناً اس سے امام حسین بھی خوش ہو جائیں گے، حضرت فاطمہ بھی خوش ہو جائیں گی، مولا علی بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائیں گے، اور جس سے اللہ کے رسول خوش ہو گئے اس سے اس کا پروردگار بھی خوش ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بولنے میں قصدن یا سہون جو بھی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ سب مل کر کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔